اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امت ہے مجھ پر صلوات بھیجے، درود بھیجے، اور ساتھ یہ دعا کرے. یہ بھی دعا آپ نے سن لی. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ان کو، یعنی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا پیارا نام. آپ اندازہ لگائیے اس معجزے کو آپ دیکھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو شرک ہی شرک تھا. کسی کا نام عبد العزہ تھا اور کسی کا نام شار. ایک رسول اللہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس قدر آپ ویسے ہر بات کو ترازو میں ڈالیں. اس شرک کے اندھیرے گٹا ٹوپ اندھیرے میں کرن اندازہ لگایا. ان پر بھی درود بھیجنا میں سمجھتا ہوں اپنی خوش قسمتی ہے. اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے قریب کی نشستگاہ کرسی عطا فرما، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. یہ اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں یہ چیز تو ہوتی ہے. وہ دعا بھی اگر یاد نہیں ہے پڑھی بھی نہیں سکتے کتاب میں، تو ہم حاضر ہیں. چند بھائی راستے پہ جا رہے تھے تو چھوٹا بھائی جو تھا وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. جس طرح مولوی صاحب آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، ان کو اچھا نہیں لگتا، اس کو مار دے تو بھاگ جاتا. جب جاتا آگے تو اتنے میں گاجر کا باغ ہے. گاجر جانے ہو تو مولی گاجر. تو میں کہا ہم بڑے ہیں جانے سے، شاید کاش ہمارا چھوٹا بھائی ہوتا وہ ہمیں گاجر. وہ کہتا ہاں دادا جی میں موجود ہوں. پشتے میں کہتا آئی مالا آئی مالا. وہ جا کے گاجر توڑ کے لے آتا، پھر اس کو مار دیتے. یہی حال مولوی صاحب کا ہے. وہ سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہے، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب اچھا آدمی نہیں ہے. تو پھر کہتے ہیں چلو یار کوئی بات نہیں ہے. پھر ان کو مسئلے کی ضرورت، میں حاضر ہوں. پھر کہتے ہیں میں حاضر ہوں. اس لیے اس وقت 3 فرقے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ خاص تعید ان کے ساتھ شامل ہیں. اور وہ کہ کوتاہیاں ہیں، میں یہ نہیں کہتا، اور کوتاہیاں کسی وجہ سے ہوتی ہیں. مدارس میں اگر علماء نہ نکلے اور آپ کبھی کبھار، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں مدارس میں جایا کریں. آپ دیکھیں جاسوسی کی نگاہ سے دیکھیں، تنقیدی نگاہ سے دیکھیں کہ مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے. طلباء کو دیکھیں، رات کو 11 بجے جائیں، 10 بجے جائیں، دن کو جائیں، صبح جائیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کر رہے ہیں، کون کے بچوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. اور آپ کو رونا آ جائے گا کہ دن بھر یہی لگے ہوتے ہیں. صبح 4 بجے جائیں، نماز سے پہلے ڈیوٹی لگی ہوتی ہے ایک استاد کی، سب کو جگاؤ تہجد کی. اس کے بعد قرآن حفظ والے اس میں بیٹھتے ہیں، جو تکرار والے بیٹھتے ہیں. ہاں اس میں ناشتے کا وقت ہوتا ہے. نماز کے بعد اس میں ناشتہ جب کیا ناشتہ ہوتا ہے ان کا آپ کو نے دیکھا. ناشتے کے بعد پھر بسم اللہ. 11 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. کھانا بھی آپ جا کے ذرا دیکھ لیں. 11 بجے کے بعد تھوڑا سا قیلولہ ہوتا ہے. نماز اذان کے ساتھ نماز، اور اس کے بعد بس طوالی شروع ہو جاتا ہے. تکرار، یہ وہ، قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول. اس پر بھی انگلیاں اٹھانے والے ہیں. انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں ان میں عیب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. تبلیغوں میں عیب ہیں. اچھا تبلیغوں میں عیب ہیں اور ہم نہ اٹھیں اور ان کے عیبوں کی تو کون اٹھے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون اٹھے گا؟ ان میں تو عیب ہوئے، علماء میں عیب ہوئے، پیروں میں عیب ہوئے. تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام لیوا نہیں ہے؟ آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے؟ آپ کو نہیں اٹھنا چاہیے؟ وہ تو عیب ہوئے، وہ خراب ہے. اور جی پہلے اپنے بچوں کو ٹھیک کرو، پھر جاؤ دنیا میں. اور شاباش ماشاء اللہ، آپ نے اپنے بچوں کو ٹھیک کیا؟ اس پر جو اعتراض کر رہے ہو آپ نے تو ٹھیک نہیں کیا. وہ جس دین کو وہ پھیلا رہا ہے تو تمہاری بھی تو ڈیوٹی ہے.